دوستو، بھائیوں، آج ہم ایک اہم وشے پر، ایک اہم موضوع پر آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ گفتگو یہ ہے کہ ہمارے ملک کی آزادی کی جدوجہد، اس کے مقاصد اور ہم نے اس کو کس حد تک حاصل کیا ہے اور کیا کام ابھی کرنے باقی ہیں، اس پر بات چیت کریں گے۔ آزادی کی جو جدوجہد تھی، اس جدوجہد کے کیا لکش تھے، کیا مقاصد تھے، ہم نے کن خوابوں کو سجا کر، کن مقاصد کے تحت اس ملک میں برٹشرز کے خلاف آزادی کی جدوجہد کی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ دیش کی جو جنتا ہے، عوام ہے، ان کی دلی خواہش تھی کہ ہم کو خود مختاری حاصل ہو، ہمارے فیصلے ہم کریں، اپنے فیصلے آپ کریں، کوئی دوسرا گروہ جو غیر ملکی ہو وہ ہمارے ملک پر، ملک کی عوام پر حکومت نہ کرے۔ ہم دیش کی جنتا ہیں اور دیش کی سرکار ہم بنائیں گے۔ ہم دیش کی جنتا ہے اور ہمارے فیصلے ہم کریں گے۔ یہ آزادی کی جدوجہد کا ایک بنیادی مقصد تھا۔ ہم آپ جانتے ہیں کہ جب یہاں برٹشرز تھے تو ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا تھا، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا تھا۔ لڑائی ایجوکیشن کی، ویلفیئر کی، ڈیولپمنٹ کی یہ لڑائی نہیں تھی۔ اصل لڑائی یہ تھی کہ یہ دیش ہمارا ہے اور اس دیش پر یہاں کی عوام اپنی مرضی سے حکومت کرے گی۔ جو غیر ملکی لوگ ہیں، برٹشرز ہیں، وہ ہمارے دیش میں دیش کے ریسورسز کو، دیش کی زمین کو، دیش کی عوام کو ان کا فائدہ اٹھا کر، ان کا استحصال کر کے اپنے ملک کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ ہم کو ہمارے دیش میں ہمیں خود مختاری، آزادی ملنی چاہیے۔ دوسری اہم بات یہ تھی کہ آزادی کی جو جدوجہد تھی، جو فریڈم اسٹرگل تھا، جو سوتنتر کا سنگھرش تھا، اس میں یہ بات تھی کہ کوئی خاص خاندان، کوئی ڈکٹیٹر، کوئی راجا، کوئی بادشاہ ہم پر حکومت نہ کرے۔ دیش کی جنتا ہی دیش کی حکومت کو بنائے گی اور دیش کی جنتا ہی حکومت کا کام کاج کرے گی۔ کوئی خاص جماعت، کوئی مذہبی گروہ وہ ہم پر حکمرانی نہ کرے، بلکہ دیش کی جو جنتا ہے، وہ دیش کی جنتا خود حکومت بنائے گی، عوام حکومت بنائے گی، عوام کی سرکار ہوگی۔ یہ بھی ایک بنیادی مقصد تھا۔ جو سوتنتر کا سنگھرش ہے، جو ہمارے ملک بھارت کی آزادی کی جدوجہد ہے، اس کا ایک اہم لکش یہ بھی تھا کہ نابرابری ختم ہو، کوئی بھید بھاؤ نہ ہو، کوئی نابرابری، نامساوات یہ نہ ہو۔ یہ سب کے دل کی اچھا تھی، سب کے دل کی خواہش تھی۔ نابرابری وہ پیدائش کی بنیاد پر ہو، یہ بھی قبول نہیں تھا کہ کوئی کالا پیدا ہو گیا یا کوئی گورا پیدا ہو گیا یا کوئی کسی ذات میں پیدا ہو گیا یا کوئی ایک الگ ذات میں پیدا ہو گیا تو ذات پات کی بنیاد پر نابرابری یہ قبول نہیں ہوگی۔ سیاست کی بنیاد پر ایک حکمران گروہ اور ایک عوام کا گروہ
مذہبی لوگ تھے، جو شاہ ولی اللہ، شاہ عبد العزیز اور ان کے خاندان کے لوگ، اور ملک بھر میں پھیلے ہوئے عوام بھی اور خواص بھی اس جد و جہد میں حصہ لے رہے ہیں۔ دوسری بڑی تاریخ جو اس جد و جہد میں نمایاں ہے وہ 1857 کی ہے، جس کو انگریز لوگ یوم غدر کہتے ہیں اور ہم اس کو یوم انقلاب کہیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی تاریخ ہے جو آزادی کی جد و جہد میں نمایاں طور پر ہے۔ اب یہ جو آخری پیریڈ ہے جو 1947 سے قریب آ لگا ہے، یہ تو فصل کاٹنے کا پیریڈ تھا، ورنہ آزادی کی جد و جہد تو بہت لمبے عرصے سے جاری رہی۔ آج جب جن کو ہم آزادی کی جنگ کا سورما سمجھتے ہیں، کرم چند گاندھی جی صاحب، مولانا ابوالکلام آزاد صاحب، ڈاکٹر امبیڈکر صاحب، جواہر لال نہرو صاحب، یہ سب ہمارے آزادی کی اس جد و جہد کے ایک آخری پڑاؤ میں شریک ہوئے ہیں، کیونکہ یہ لوگ پیدا ہی اس دور میں ہوئے۔ گاندھی جی کی تاریخ پیدائش 1869 ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کی تاریخ پیدائش 1888 ہے، ڈاکٹر امبیڈکر صاحب کی تاریخ پیدائش 1891 ہے، جواہر لال نہرو صاحب کی تاریخ پیدائش 1889 ہے، جبکہ آزادی کی جد و جہد کا جو آغاز ہے تقریباً 1608 سے شروع ہوتا ہے اور 1947 پر ختم ہوتا ہے۔ تو بے شک ہم ان آزادی کی ان سورماؤں کا احترام کرتے ہیں، لیکن آزادی کی جد و جہد ایک لمبے پیریڈ سے جاری رہی اور اس کا کلمینیشن، اس کا اختتام 1947 میں ہوا، اور 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک برٹشرز سے آزاد ہوا۔ یہ جو آزادی کی جدوجہد تھی، اس کی کچھ نمایاں خصوصیات تھی۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو تھی اور آخری پیریڈ میں اس کا سب نے احترام کیا تھا، وہ ہے یکجہتی اور اتحاد عوام کے درمیان، یونٹی، انٹیگریٹی۔ اس کے ذریعے سے ہم آزادی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ اور اس کی ایک دوسری اہم خصوصیت کہ یہ ایک نان وائلنٹ آزادی کی جدوجہد تھی۔ آزادی کی جدوجہد میں یہ بات بنیادی تھی، خود مختاری، نابرابری کا خاتمہ، اور ملک کے عوام ہی یہاں کے حقیقی حکمران ہوں گے، اور کسی خاص جماعت کو، کسی خاص پارٹی کو، کسی خاص بادشاہ کو، کسی خاص ڈکٹیٹر کو یہاں حکومت اس کے مرہون منت نہیں رہے گی۔ اب آزادی کی جدوجہد میں جب ہم کامیاب ہوئے، اس لیے اس وقت جو ہم نے دستور بنایا، وہ ہمارے جو عزائم تھے، جو مقاصد تھے، جو سوچ تھی، جو تصور تھا، اس کو ہم بڑے خوبصورت انداز میں لکھنے میں کامیاب ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ دستور جو 26 جنوری 1950 سے روبہ عمل آیا، وہ دستور ہی آزادی کی جدوجہد کے سورماؤں کا اور آزادی کی جدوجہد میں شریک عوام کا، ان سب کی بنیادی خواہشات کا اور بنیادی تصورات کا علمبردار ہے۔ تو دستور کا جو پریمبل ہے، اس میں کہا گیا ہے جو 4 بنیادی باتیں ہیں۔ ایک ہے جسٹس، انصاف، ہر شہری کو، بلکہ ہر انسان کو جو اس ملک میں آباد ہے، اس کو انصاف فراہم ہوگا۔ دوسرا ایکوالٹی، مساوات، اور تیسرا لبرٹی، آزادی، اور فریٹرنیٹی، اخوت۔ یہ بنیادی باتیں ہیں، اس کے ہر لفظ کے پیچھے ایک بڑی ڈیپ، گہری باتیں ہیں۔ ان سب کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ آزادی کی جو جدوجہد تھی، اس سے ہم یہ چیز حاصل کرنا چاہتے تھے۔ انگریز، جو برٹشرز،
اس ملک میں حکومت کرنے میں کامیاب ہوئے. ایک لمبے عرصے تک ان کی ایک بنیادی پالیسی یہی تھی کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی تھی. انگریز جو اس ملک میں ایک لمبے عرصے تک غیر ملکی ہوتے ہوئے یہاں حکومت کرنے میں کامیاب ہوئے، اس کی ایک اہم وجہ مذہب کی بنیاد پر نفرت تھی. تک کامیاب ہوئے، یہ اصل سوال ہے. آزادی کی جدوجہد جیسے کہ میں نے عرض کیا وہ انگریزوں کے مقابلے میں انڈسٹریل، ایگریکلچرل، ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ ان بنیادوں پر نہیں تھی. اصل جو ہماری لڑائی تھی سامانتا کی لڑائی تھی، سمرستا کی لڑائی تھی، مذہب کی بنیاد پر نفرت کے خلاف لڑائی تھی، نابرابری کے خاتمے کی لڑائی تھی. اس حیثیت سے ہم کو ہمارے موجودہ سماج کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا اب ہمارا سماج آزادی کے اتنے سالوں بعد ایک جہتی کے کس مقام پر کھڑا ہے، ہم میں کتنی ایک جہتی ہے، اتحاد ہے، محبت ہے، رواداری ہے، ایک دوسرے کا احترام ہے، کتنا مضبوط سماج ہے. کچھ لوگ سماج کی اس مضبوطی کو توڑ رہے ہیں اور سماج کی مضبوطی کو، سماج کی وحدت کو، سماج کی اتحاد کو توڑتے ہوئے وہ ملک کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں. یہ عجیب بات ہے. جب سماج طاقتور ہوگا، سماجی اتحاد ہوگا تو ملک بھی طاقتور ہوگا. سماج کو توڑ کر، سماج میں نفرت کو پھیلا کر ملک کو طاقتور بنانے کا خواب جو ملک میں جو قوتیں دیکھنا چاہ رہی ہیں وہ اس ملک کی آزادی کی اس جدوجہد اور آزادی کی بنیاد پر جو دستور میں درج مقاصد آزادی اس کے خلاف ہے. ہمیں ملک میں یہ دیکھنا ہوگا کہ مذہب کی بنیاد پر نفرت کو ہم کتنا قابو کر پائے ہیں. مذہب کی بنیاد پر ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی تو انگریزوں کی پالیسی تھی. اب مذہب کی بنیاد پر اتحاد، اس کو ہم کس حد تک حاصل کر پائے ہیں؟ اگر اس کو ہم نے پا لیا ہے تو مبارک. اگر ہم اس کو پانے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں تو یہ سوال باقی ہے کہ آزادی کی جدوجہد، آزادی کے مقاصد اور اس 70 سال میں ہم کو ابھی بہت کچھ پانے کی کوشش کرنا ہے. اسی طریقے سے سماجی مساوات ہے. آج ہم دیکھیں کہ ہمارے ملک میں کتنے دلت بھائی ہیں، کتنے فیصد ہیں اور کتنے فیصد پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں. ہمارے ملک میں کتنے فیصد دلت بھائی ہیں اور
کتنے فیصد یونیورسٹیز میں دلت بھائی پروفیسرز ہیں؟ ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس ملک میں مسلمانوں کی آبادی کیا ہے اور کتنے فیصد مسلمان پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں، کتنے فیصد مسلمان آبادی ہے اور کتنے فیصد مسلمان اسمبلی میں پہنچتے ہیں۔ صرف دلت بھائیوں کی بات نہیں، صرف مسلمان بھائیوں کی بات نہیں، اس ملک میں بسنے والے بی سی ہوں، اس ملک میں بسنے والے تمام ذات پات کے لوگ ہوں، آدیواسی ہوں، ہر سماج کے ہر طبقے کے لوگوں کو ان کو مساوات ملنا چاہیے، ایکول اپارچونٹی ملنا چاہیے۔ اس پہلو سے ہم غور کرتے ہیں تو آزادی کے جو مقاصد ہیں، آزادی کی جو جدوجہد ہے اور آزادی کے لیے جو ہم نے سنگھرش کی تھی اور آزادی کو پانے کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی ہوگی، بہت آگے بڑھنا ہوگا۔ اسی طریقے سے ہم لبرٹی کو دیکھیں، آزادی اظہار خیال، مذہب پر عمل کی آزادی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اظہار خیال کرنے والے اور آزادی سے اظہار خیال کرنے والے، ان کو آج جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے۔ موجودہ جو ہمارا سیاسی ماحول ہے، وہ سیاسی ماحول اپنے کسی مخالف کو برداشت کرنا نہیں چاہتا ہے، اور اپنے پارٹی کے ان کے نظریے کے مخالف لوگوں کو وہ دیش دشمن قرار دیتا ہے، جبکہ دیش سے دوستی اور دیش سے محبت، اس سب کا دار و مدار یہ جو آئیڈیلز ہیں جو کانسٹیٹیوشن میں درج کیے گئے ہیں، یہ آئیڈیلز ہیں جو آزادی کی جدوجہد میں آزادی کی محنت کرنے والوں کے ذہن میں تھے۔ تو پھر ایک بار ملک، سماج نفرت کی سیاست میں، ڈکٹیٹرشپ میں اور تنقید کو